چوتھا منظر، قائد اعظم کی صحت روز بروز بہتر ہوتی گئی۔ اب انہیں یہ اصرار تھا کہ وہ زیارت میں نہیں رہنا چاہتے۔ خود ڈاکٹروں کی بھی یہ رائے تھی کہ ان کی صحت کے لیے زیارت کی آب و ہوا اور بلندی بہتر نہیں۔ بلندی کی وجہ سے آب و ہوا خنک اور سرد ہو رہی تھی اور یہ ان کے لیے بہتر نہ تھا۔ چنانچہ آپ کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ معالج ہونے کی وجہ سے ہم نے رائے دی کہ سفر کے دوران میں آپ کو کمبل اپنے ارد گرد لپیٹ لینا چاہیے اور بڑا کوٹ بھی پہن لینا چاہیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے اصرار کیا۔ شلوار، شیروانی اور پمپ شوز ضرور پہنوں گا، حجامت کراؤں گا اور بال بھی ضرور کٹواؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ضد کو پورا کیا۔ زیارت سے کوئٹہ تک کا سفر موٹر میں طے ہوا۔ کرنل الہی بخش اور میں دونوں قائد اعظم کے ہم رکاب تھے۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد قائد اعظم کی طبیعت کسی قدر اور سنبھل گئی۔ مجھے 3 روز کے لیے لاہور آنا تھا، چنانچہ میں لاہور آ گیا اور تیسرے روز واپس کوئٹہ پہنچ گیا۔ اب حضرت قائد اعظم اکثر ہمیں اندر بلا لیا کرتے اور دیر تک مختلف موضوعات پر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پاکستان کے موضوع پر جب بھی آپ روشنی ڈالتے، آپ کے ہونٹوں پر فخر آمیز تبسم کھیلنے لگتا۔ ایک روز آپ کی طبیعت بہت زیادہ بشاش تھی۔ فرمانے لگے، پاکستان کو خدا نے ہر چیز دے رکھی ہے، معدنیات، زراعت کے وسیع وسائل، اقتصادیات کی ترقی کے روشن امکانات، ملک کو صنعتی بنانے کے ذرائع، ہر چیز پاکستان میں موجود ہے۔ قدرت کی فیاضی نے اس ملک کو دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، لیکن ضرورت محنت، خلوص اور دیانت داری کی ہے۔ اگر پاکستانی مسلمانوں میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، انشاءاللہ میری قوم میں یہ اوصاف پیدا ہو کر رہیں گے۔ میں مسلمانوں سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اسلام کی تعلیمات میں مایوسی کا لفظ تک نہیں۔ زندہ قوموں کو انتہائی مصائب اور مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب و آلام کی آندھیوں، مشکلوں کے طوفانوں، دشمن کی مخالفتوں اور ریشہ دوانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خدا ہمیشہ ان قوموں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ زمین کی خلافت سونپا کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ صدیوں کی غلامی نے مسلمانوں کے دماغوں کو معوف کر دیا ہے۔ ابھی انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اب آزاد ہیں۔ یہ احساس مسلمانوں میں بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اب وہ ایک آزاد قوم ہے۔ انہیں آزاد قوم کی طرح ملک کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ جب بھی مسلمانوں میں یہ احساس بیدار ہو گیا اور وہ محسوس کرنے لگے کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے عظیم ملک بننے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ آج سے چند سال قبل پاکستان ایک شاعر کے دماغ کا تخیل تھا۔ دنیا نے اس کا مذاق اڑایا۔ اپنوں اور اب بیگانوں نے اسے سیاسی مذاق سمجھا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک حقیقت تھا۔ وہ قوم کے قلوب سے نکلی ہوئی آواز تھی جس نے حقیقت کا جامہ پہن لیا۔ دنیا کی تاریخ پاکستان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کبھی کسی قوم نے جنگ و جدل کے بغیر پاکستان کی طرح آزادی حاصل نہیں کی ہوگی۔ تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ 8 سال کی قلیل مدت میں مسلسل اور پہم کشمکش کے بعد پاکستان عالم وجود میں آ گیا۔ وہ نعرہ جو زبانوں پر رواں تھا، حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو گیا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک اور ایسی قوم ہے جس کے پاس دنیا کا کوئی خطہ نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، فوج نہ ہو، قانون اور نظم و نسق پر اختیار نہ ہو، دولت اور علم نہ ہو، اور پھر اس نے آزادی حاصل کی ہو؟
ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھی ہو۔ ترکی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ترکوں کے پاس لڑنے والے سپاہی تھے، اسلحہ تھا، نظم و نسق چلانے والے دماغ تھے، وہ حکومت کا تجربہ رکھتے تھے، پھر وہ ایک علاقے پر قابض تھے جسے مستقر بنا کر انہوں نے طاغوتی طاقتوں کے خلاف یلغار کی اور انہیں ترکی کی سرزمین سے نکال باہر کیا۔ ہمارے پاس 1 انچ زمین نہ تھی کہ جسے ہم اپنا مستقر بناتے۔ یہ سب کچھ خدا کی دین ہے، اس کا انعام ہے جو اس نے مسلمانان ہند کو دیا۔ 2 صدیوں کی غلامی کے بعد آج وہ پھر آزاد ہیں۔ اس آزادی کا تحفظ اب مسلمانوں کا کام ہے، اس ملک کی ترقی اب مسلمانوں کا فرض ہے۔ ان میں مکمل یکجہتی، اتحاد اور تعاون ہونا چاہیے۔ ایثار قربانی اور ایک دوسرے کی غلط کاریوں اور لغزشوں سے درگزر کرنے اور اصلاح کرنے کی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اگر مسلمانوں نے نظم و ضبط، ایثار و قربانی، خلوص و دیانت سے کام کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ملک چند سالوں میں ہی دنیا کا عظیم ترین ملک نہ بن جائے اور اس قابل ہو جائے کہ سیاسی میدان میں ایشیا کی رہنمائی کر سکے۔